علمی پوائنٹ نمبر 15، قرآن حکیم میرے بھائیوں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں خود لکھوایا تھا۔ اس کی ایک ایک آیت، اس کی صورتوں کی ترتیب، اور کس جگہ پہ کون سی آیت مکمل ہوتی ہے، کون سی صورت پہلے ہے کون سی بعد میں ہے، سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک ایک ایک ٹائنیز ڈیٹیل یہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لکھوائی ہے ریٹن فارم میں۔ قرآن بھی کہتا ہے نا الذی علم بالقلم، قرآن حکیم کی جو پہلی 5 آیات سورۃ العلق کی نازل ہوئی ان میں اللہ تعالیٰ نے پین کے بارے میں کہا ہے کہ پین کے ذریعے، قلم کے ذریعے اللہ نے علم کو سکھایا ہے، نسل در نسل علم ٹرانسفر ہوا ہے پین کے ذریعے۔ اب اسی کی ماڈرن فارم آپ کے سافٹ ویئرز ہیں، پی ڈی ایفs ہیں، جو کچھ بھی ہیں الٹیمیٹلی پین ہی ہے نا، چاہے وہ ان پیج میں آپ ٹائپ کر لیں یا مائکروسافٹ آفس میں ٹائپ کر لیں، وہ پین ہی ہے ماڈرن فارم میں، سافٹ فارم میں۔ تو نبی علیہ السلام وہی لکھواتے تھے، پھر وہی لکھوانے کے بعد پھر آپ کراس چیک کرتے تھے۔ بخاری مسلم میں درجنوں احادیث اس پر گواہ ہیں، آپ علیہ السلام لکھوا کے پھر کہتے تھے پڑھو، وہ پڑھ کے سناتے تھے، پھر نبی علیہ السلام اس کو اگر کہیں پر غلطی ہوتی تھی ریکٹیفائی کرتے تھے لکھنے میں۔ اور پھر سورۃ القیامہ میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس چیز کو ایڈریس کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب قرآن نازل ہو آپ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیا کریں کہ اسے کریم کر لیں، ہمارے ذمے ہے آپ کو اس قرآن کو یاد کروانا اور اس کا بیان بھی، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا۔ آپ علیہ السلام لکھواتے تھے، پھر کاؤنٹر ویریفائی کرتے تھے، سنتے تھے، حتیٰ کہ بخاری میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام سے ہر سال حضرت جبرائیل علیہ السلام دورہ قرآن کیا کرتے تھے۔ جتنا قرآن نازل ہوا ہوتا تھا نا، آپ علیہ السلام حضرت جبرائیل کو سنایا کرتے تھے اسی ترتیب سے، کون سی آیت کس جگہ پہ رکھی ہوئی ہے، کس صورت میں۔ یہ اکٹھی تو نہیں نازل ہوئی، بعض مکی صورتیں ایسی ہیں ان میں مدنی آیات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ جو مصحف لوح محفوظ میں اس کی ترتیب یہ ہے، آپ نے اس طریقے سے امت کو لکھوانا ہے۔ تو آپ علیہ السلام لکھواتے تھے، بلکہ جبرائیل علیہ السلام سے بھی دورہ قرآن ہوتا تھا، اس دورہ قرآن میں جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام سے قرآن سنتے تھے۔ اور بخاری میں حدیث ہے کہ سیدہ فاطمہ نے آپ علیہ السلام کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے آپ علیہ السلام سیدہ فاطمہ کو ملنے گئے یا آپ کو ملنے کے لیے آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں ایک بات کہی تو وہ رو پڑی، اور ایک اور بات کی تو وہ ہنس پڑی۔ پہلے آپ نے یہ بات کی کہ ہر سال جبرائیل علیہ السلام میرے پاس ایک دفعہ آتے تھے دورہ قرآن کے لیے، اس دفعہ 2 دفعہ ہیں، مجھے لگتا ہے کہ میں آئندہ برس زندہ نہیں رہوں گا۔ تو اس پہ سیدہ فاطمہ رو پڑی۔ پھر آپ علیہ السلام نے ان کے کان میں کہا کہ کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنتی عورتوں کی سردار بنایا ہے، اور میرے مرنے کے بعد سب سے پہلے میرے اہل بیت میں سے تم مجھے آ کے ملو گی۔ 6 مہینے بعد ان کی ڈیتھ ہوگی۔ تو اس پہ سیدہ فاطمہ خوش ہوئی۔